آپ پورا اتنا ٹائم بیٹھی رہی ہیں عدالت میں، کیا کہا گیا آپ کو؟ کیوں نہیں کیس لگایا گیا؟ ان کا خیال ہوگا یہاں سزا ہو جائے توشہ خانہ میں، اسی مہینے میں یہ توشہ خانہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں ناجائز۔ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو ایک کیس میں بھی ریلیف نہیں ملا، یہ جو ابھی کیس ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے؟ سزا جج نہیں دیتا، سزا کہیں سے لکھ کر پہلے سے تیار ہے، اصولاً اور لیگلی یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ الفاظ ٹی وی کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں۔ آج توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کی سماعت تھی۔ میرے ساتھ علیمہ خان صاحبہ موجود ہیں اور آج خان صاحب نے ایک پیغام کیا دیا ہے، اور کل کیونکہ ہم ایک ٹیلی تھون کر رہے تھے اس میں ایک شخص آتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ علیمہ خان صاحبہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو انڈا لگا تھا علیمہ خان صاحبہ کے چادر کے اوپر، تو وہ چادر اگر وہ مجھے پیش کریں گی تو میں ڈونیشن کے طور پہ جو ہے وہ جس مرضی کہیں گے شوکت خانم کو یا کسی بھی ادارے کو تو میں 50 لاکھ روپے دوں گا۔ ان سے بھی بات کریں گے علیمہ خان صاحب۔ علیمہ صاحبہ پہلے تو یہ بتائیں آج خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، اور دوسرا آج کیا پیغام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کی بالکل صحت میں بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کرکٹ کے اوپر بات کی ہے، اور پھر انہوں نے بات کی ہے جلسے کی، جو 27 تاریخ کو جو جلسہ ہے اس میں سارے پاکستانیوں کو کہ اس کو کامیاب کریں، خود جائیں گے، سب خود جائیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے، کیونکہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف، حقیقی آزادی کے لیے۔ آپ کے لیے ایک محبت کا اظہار ہوا ہے اوورسیز پاکستانی کی طرف سے کہ اگر آپ وہ دوپٹہ جو ہے جو چادر ہے آپ کی، اگر وہ آپ ڈونیشن میں دینا چاہتی ہیں تو میں 50 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کروں گا شوکت خانم کو، کہتا ہے جو بھی آپ ادارہ۔ اگر وہ 50 لاکھ دیتے ہیں تو ہم جو ہمارے قید میں لوگ ہیں اور جو قید سے نکل کر بھی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہم ان سے اگر وہ دے رہے ہیں تو ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے لیے فنڈ بنا۔ آپ دوپٹہ دیں گی؟ ہاں میں دے دوں گی، اگر وہ 50 بالکل اگر دے دوں گی، میں تو بہت بڑی چیز ہے اگر وہ 50 لاکھ دے دیں۔ جو ہمارے قید کاٹ کے آئے ہوئے لوگ، جو ان کی ریبیلیٹیشن کے لیے جو یہاں پہ آتے ہیں، جو اپنی تاریخوں پہ آتے ہیں، ان کے لائرز کے لیے اگر ان کے لیے فنڈ بنا دیں تو ہم بہت خوش ہیں۔ اچھا، آپ پورا اتنا ٹائم بیٹھی رہی ہیں عدالت میں، اس دن اینڈ پہ کیا کہا گیا آپ کو کہ کیوں نہیں کیس لگایا گیا؟ ڈیٹ تو آپ کو نہیں ملی؟ انہوں نے کیس پہلے ہفتے اکتوبر کا اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہاں سزا ہو جائے، ان کا خیال ہوگا یہاں سزا ہو جائے توشہ خانہ میں، اور تاکہ وہ جو تاریخ مانگ رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے سلمان صفدر توشہ خانہ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ناجائز یہ کیس چل رہا ہے، اس کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اور ان کو جو انہوں نے حساب لگا کر دیا ہے کہ پہلے ہفتہ اکتوبر میں دیں گے ڈیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی مہینے میں یہ توشہ خانہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں ناجائز، مکمل ناجائز۔ مجھے تو جج صاحب کے اوپر فکر ہو رہی ہے کہ ناجائز جب سزائیں دیں گے تو اس کے اوپر بھی تو قانون کچھ کہتا ہوگا کہ آپ کیسے ناجائز، جب پتہ ہے کہ ختم ہو گیا کیس تو یہ کیوں ناجائز سزا چاہ دیں گے؟ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو ایک کیس میں بھی ریلیف نہیں ملا، سارے کیسوں میں جو سزائیں ہوئی اور آگے جا کے وہ اڑ گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ابھی کیس ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں، لگ تو ایسے ہی رہا ہے جیسے یہ جج کر رہا ہے، لیکن اصولاً اور لیگلی یہ کیس ختم ہو گیا ہے، یہ بشرا بی بی پہ بھی اور عمران خان پہ بھی، اور جب کیس ختم ہو گیا جھوٹے گواہ کے سامنے، اور دوسرے جو گواہ آئے تھے MS تھے، ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد، اور جو کرنل ریحان تھے، انہوں نے بھی اسی تصدیقی کی ساری ڈاکیومنٹیشن ہے، تو اس لیے جب کیس ختم ہو گیا ہے تو یہ کس طرح سزا دیں گے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جج کیسے سزا دے گا، لیکن حالات آج کل یہ ہیں کہ سزا جج نہیں دیتا، سزا کہیں سے لکھ کر پہلے سے تیار ہے، اور یہ القادر 25 کو سنیں گے، پتہ نہیں 25 کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو القادر میں تو عمران خان کو اگر القادر میں 25 کو اگر یہ بیل ہو جائے تو عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔